حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عالم یہ تھا کہ ان کے گھر خدام بھی تھے. اگر کھانا کم ہوتا تو کتب حدیث میں اولیاء نے ان کے حوال بیان کیے تو وہ کھانا غلام کو، خادم کو دیتے، خود بھوکا رہتے. اگر کپڑا تھوڑا ہوتا ایک آدمی کے تن کو ڈھانپنے کا تو اس کا لباس بنا دیتے، خود نہ پہنتے، خود جو پھٹا پرانا چلا آ رہا اس سے گزارا کرتے. یہ ایثار تھا، یہ ان کا کردار تھا. بزرگوں کا، اولیاء کا مجرب نسخہ. اپنی سنگتوں پہ غور و خوض کریں، کن کی مجلسیں میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں. دل سے تہیہ کر لیں جس صحبت میں بیٹھنے سے آپ کا دین کمزور ہوا تھا وہ صحبت اور دوستی ترک کر دیں. ان صحبتوں میں اپنا وقت گزارے جہاں سے دین ملتا ہے، آخرت ملتی ہے، جہاں سے اللہ ملتا ہے، اللہ کے رسول ملتے ہیں، جہاں آپ کو تقوی نصیب ہوتا ہے، جہاں دل توبہ کی طرف راغب ہوتا ہے، اخلاق حسنہ ملتے ہیں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جن کے دل اللہ کی طرف اڑتے ہیں، جیسے پرندے اڑتے ہیں نا، تو ایسے بندے بھی ہیں جو اللہ کی طرف شوق کے پر لگا کر اتنا تیزی سے اڑتے ہیں کہ بجلی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. روشنی وہ بھی اس کے ساتھ چلنا چاہے تو نہیں چل سکتی. ہر چیز اللہ کے لیے کر کے چلنا اور ساری دنیاوی اغراض، آبجیکٹو، مقاصد کو ایک طرف کر دینا. اگر دل ایسے ہو جائیں تو بجلی بھی ان کی پرواز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تھوڑا ہو مال جس کے پاس، دل میں قناعت ہو، وہ غنی ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں بھلے تھوڑا ملے مگر دل کا غنا مل گیا. دل کا غنی کبھی فقیر نہیں ہوتا. مال کا حریص، عزت کا حریص، دنیا داری کا حریص عمر بھر فقیر رہتا ہے. اور یہ طبیعت کی بخیلی، کنجوسی ہے، بندہ کڑ کڑ کرتا رہتا. اور جس کو اللہ دل کا غنا اور خوش اخلاقی دے دیتا ہے وہ مست بے خود ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے. دنیا اس کے پیچھے چلتی ہے، وہ غنی ہے، وہ سردار ہے. میری آرزو یہ ہے ایک وقت وہ آ جائے ہر گھر حلقہ درود بن جائے، کوئی گھر ملائکہ سے خالی نہ رہے، اور ہر گھر کے افراد کا نام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آپ کے دفتر میں روز پہنچتا رہے. جتنی نسبت بارگاہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو درود و سلام کے ذریعے پختہ ہوتی ہے. میں آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی نبوت و رسالت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اتنی پختگی نسبت محمدی کی کسی اور طریق سے نہیں ہوتی. نفس کی اصلاح کے لیے روزہ عطا کر دیا، اللہ کی رضا پر روزہ رکھنا، اور رات کو اللہ کی رضا میں قیام کرنا، اور پھر قیام کے دوران اللہ کا کلام سننا. یہ وہ تین کام ہیں جن سے نفس کی اصلاح ہوتی. میں لوگوں نفس کی اصلاح کا ماحول عطا کر دیا، شیطانوں کو جکڑ دیا، دوزخ کے دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، اور سراسر رحمتوں اور برکتوں کا ایک ماحول عطا کر دیا. اب بھی کمی ہے اس بات میں رہ گئی کہ تم مولا کے شکر گزار بندے بن جاؤ. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، ایسے بڑے گناہوں سے انسان کو محفوظ کرتا ہے جو بڑے گناہ انسان کے جہنم اور دوزخ میں داخل ہونے کا باعث بنتے. ڈھال ہمیشہ حفاظت کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور حفاظت اس چیز سے کی جاتی ہے جو انسان کے لیے نقصان دے، اور نقصان حقیقت میں وہی نقصان ہے جو آخرت کا ہو جائے. پھر ارشاد فرمایا کہ روزے دار کون ہے؟ وہ اپنی شہوات نفسانی کو، اپنی خواہشات کو، اپنے کھانے کو، پینے کو، سب کچھ میری خاطر چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا روزے کی عبادت میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. جبکہ ارشاد فرمایا ہر نیکی کی جزا 10 گنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے کو چھوڑ کر ہر نیکی اور ہر عبادت کا اجر 10 گنا ہے. لیکن جہاں تک روزے کا تعلق ہے اس کا اجر میں متعین نہیں کرتا، ان لمیٹڈ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ادب بتایا کہ اگر تم میں سے کوئی روزے کے ساتھ ہو تو وہ فوش کلامی نہ کرے، گالی گلوچ نہ دے، بری باتیں نہ کرے، اور نہ جاہلوں والے کام کرے. یعنی آپ نے دیکھا کہ روزہ اب ہو گیا صرف کھانے پینے اور بعض اور خاص امور سے پرہیز ہی نہیں، بلکہ بری کلام سے اور برے سلوک سے بھی پرہیز، برے رویے سے اور بری گفتگو سے بھی پرہیز ہے، رک جانا. تو ظاہر کا بھی روزہ ہو گیا اور آداب کا بھی، اخلاق کا بھی روزہ ہو گیا. سیدہ کائنات کی بارگاہ سے یہ میرے تعلق کی کیفیت شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں مدینہ طیبہ میں ہوتا ہوں قیام پذیر اور جنت البقیع میں جاتا ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں، یوں مخاطب ہوتا ہوں، اللہ گواہ ہے 57 برس کا میرا معمول، کہ اپنے بابا جان سے عرض کر دیں ہمارا کتا آیا ہے، اس کو کچھ ٹکڑے ڈال دیں. ہمارا تو گزارا سیدہ کائنات کے ٹکڑوں پر ہے. ہم اگر کوئی ہلکی بات ان کی شایان شان نہ ہو کر بیٹھیں تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا تو ایمان ہی غارت ہو جائے گا.
حضرت رویم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کے رفقا احباب سے آپ کی محبت و شفقت کا ذاتی حال کیا ہے؟ فرمایا جب میرے دوست میرے رفقا مجھے نظر آتے ہیں تو میں اپنی آنکھوں پہ حسد کرتا ہوں۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں تڑپتا ہوں کہ صرف آنکھیں میری دیکھ رہی ہیں میرے دوست کو، جسم کا ہر انگ انگ آنکھ کیوں نہیں بن گیا؟ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں اے تن میرا چشمہ ہووے مرشد ویک نہ رجا ہوں۔ سجدے میں ہو، دھیان یہ ہے کہ لوگ عبادت گزار سمجھیں گے میری تعظیم ہوگی، سجدے نے اللہ سے دور کر دیا۔ اعمال صالحہ عبادت کر رہے ہو مگر عبادت اس لیے کہ تعظیم ہو، بڑے عبادت گزار بزرگ سمجھے جاؤ، مولا سے دور ہو گئے۔ ہر وہ عمل جو مولا سے دور کر دے، خواہ وہ عبادت کا عمل ہے یا دنیا کے معاملہ کا عمل ہے، اس کو دنیا کہتے ہیں، اور ہر وہ عمل جو مولا کے قریب کر دے وہ عبادت ہے۔ کئی لوگ دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، عاشق کو غرض نہیں، اس کا تن اور جسم ضرور دنیا میں ہوتا ہے مگر اس کا من ان سے کوسوں دور ہوتا ہے۔ لوگ عبادت گزار بنتے ہیں جنت، اور جیسے میں نے کہا آپ کو پہلے بھی، درجات اور مراتب کے دھیان میں ہوتے ہیں، عاشق کو اس سے بھی غرض نہیں ہوتی۔ عاشق جنت کا دھیان نہیں کرتا، جنت والے کا دھیان کرتا ہے، نعمتوں پر آنکھ نہیں رکھتا، نعمت والے پر آنکھ رکھتا ہے۔ آج آپ سمجھتے ہیں آڈیو بکس بھی ہیں، لوگ لکھی ہوئی شے کو زبانی پڑھ دیتے ہیں، اس کی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے تو لوگ سنتے ہیں۔ وہ بیان سیرت جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، وہ گویا پہلی سیرت النبی کی آڈیو بک ہے، اور خواتین کے لیے یہ بات توجہ طلب ہے کہ پہلی سٹیٹمنٹ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر اور پہلی آڈیو بک سیرت النبی پر وہ ایک خاتون سے روایت، ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب محفل صف میں بیٹھے تو اس طرح ٹانگ اٹھا کر نہ بیٹھے، مشائخ شیوخ اور اکابر اہل اللہ کی مجلس میں عالم عرب میں کہیں جا کے بیٹھ جائیں جہاں آداب ہیں، آپ کو دیکھ کے سمجھ آ جائے گی کہ یہ اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنے والا آدمی نہیں ہے، اور پھر وہ کہے میں فلاں کا مرید ہوں، بس اس کے اتنے عمل سے اندازہ کر لیں گے کہ اس کا پیر کیا ہوگا۔ دو طریقے بیٹھنے کے آداب میں جائز ہیں، جس کو چار زانو کہتے ہیں، چوکڑی مار، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں دو زانو اس طرح بھی درست۔ کسی کو ان دونوں صورتوں میں بیٹھنے میں تکلیف ہے، گھٹنوں کی ٹانگوں کی، اس کے لیے کرسی پر بیٹھے۔ جو آدمی طلب سے بے نیاز ہو جائے اس کو عزت ملتی ہے۔ جو پیچھے پڑا رہے میری عزت نہیں کر رہے لوگ، مجھے کرسی اچھی نہیں دے رہے، میرا نام نہیں لے رہے، جو ان چیزوں میں پڑا رہے وہ ساری زندگی کڑ کڑ کے میں ہی مر جاتا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ مجھ سے لوگ محبت نہیں کرتے تو اس سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ جو ان تمام چیزوں کی طلب سے بے نیاز ہوتا ہے لوگ اسی سے محبت کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ کرواتا ہے، کیونکہ وہ طلبگار ہے صرف اللہ۔ بندہ دنیا میں رہے مگر دنیا اس بندے میں نہ رہے۔ آپ شادی بھی کریں، مدرسے بنائیں، مسجدیں بنائیں، کاروبار کریں، سارے فرائض ادا کریں، سب جائز ہے، سنت ہے، اجر و ثواب ہے، مگر ان کو مقصود نہ بنائیں، یہ ہے مرید۔ ان کے لیے مرے نہیں، ان کے لیے دین نہ گوا بیٹھیں، اس لیے دنیا آئے تو دل کو خوشی نہ ہو، اور دنیا اس کے ہاتھ سے چلی جائے تو دل کو رنج و ملال نہ ہو۔